ان کی کتاب ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی. ویسے چشتی صاحب کے مضمون میں اس کا ذکر ہے آگے چل کر، وہ چونکہ آپ کو ملا ہے رسالہ وہ اس میں دیکھ لیجیے. تو میں نے یہ عرض کیا ہے اس کے لیے فکر و نظر کا یہ انقلاب اور نقطۂ نظر کی اور طرز فکر کی یہ تبدیلی لازمی و لابدی ہے کہ کائنات غیر حقیقی اور محض وہمی و خیالی نظر آئے، لیکن ذات خداوندی ایک زندہ جاوید حقیقت معلوم ہو. کائنات کا پورا سلسلہ نہ از خود قائم معلوم ہو، نہ کچھ لگے بدھے قوانین کے تابع چلتا نظر آئے. یہ ہے وہ سائنٹیفک ریشنلزم. بلکہ ہر آن و ہر سمت ارادہ خداوندی و مشیت ایزدی کی کار فرمائی محسوس و مشہود ہو جائے. یو شوڈ فیل. اسی کو ہم نے کہا نا حال بن جائے آدمی کا. مادہ حقیر و بے وقت نظر آئے لیکن روح ایک حقیقت کبریٰ معلوم ہو. انسان کا اطلاق اس کے جسد حیوانی پر نہ ہو بلکہ اس روح ربانی پر کیا جائے جس کی بدولت وہ مسجود ملائک بنا. یہ دو جگہ پر قرآن مجید میں یہ الفاظ ہیں، سورہ حجر اور سورہ صاد میں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. تو معلوم ہوا کہ مسجود ملائک جو بنا ہے اس روح ربانی کی وجہ سے بنا ہے جو انسان کے اندر ودیت کی گئی. not due to his animal being. ہومو سیپینز کے سامنے نہیں فرشتے جھکائے گئے، آدم کے سامنے جھکائے گئے ہیں کہ جس میں روح ربانی پھونکی گئی. حیات دنیاوی فانی و ناپائیدار ہی نہیں بالکل غیر حقیقی اور بے وقت معلوم ہو، اور حیات اخروی ابدی و سرمدی اور حقیقی و واقعی نظر آنے لگے. اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مقابلے میں دنیا و ما فیہا کی وقت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مچھر کے پر سے زیادہ محسوس نہ ہو. یہ آئیڈیلزم ہے بہت اونچا. یہ مقام حاصل کرنا آسان نہیں ہے، لیکن ایک بات سمجھ لیجئے، جب تک اس کی اہمیت نہیں آپ سمجھیں گے اس کو اچیو کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے. تو میری اس ساری گفتگو کا مقصد یہ کہ اس کی اہمیت معلوم ہے کہ یہ پری ریکویزٹ ہے، یہ کیفیت پیدا کرنا لازمی شرط ہے. یہ ہوگی تو دین کا غلبہ ہوگا اور اقامت دین ہوگی اور اسلام زندہ ہوگا. اگر یہ نہیں ہے، if we continue falling short of this، تو ہم اسی طریقے سے ایک دائرے میں موو کرتے رہیں گے، تحریکوں کے بعد تحریکیں مارک ٹائم کریں گی یا ایک سرکل میں موو کریں گی. they can't proceed forward. یہ پوائنٹ اگر ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر یہ ہے کہ آدمی جو چیز کو اس کی اہمیت سمجھتا ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے، اچیو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. وہاں تک نہ صحیح کچھ دور تک تو پہنچے گا. اب اس میں دیکھیے ایک حدیث کا میں نے اشارہ کیا ہے یہاں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس دنیا و ما فیہا کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہ پلاتا ہے. دس از دا ڈفرنس آف ویلیوز. ہم تو متاثر ہو جاتے ہیں کسی کا بڑا محل دیکھ کر، ہمارے اعصاب میں تو جھنجھناہٹ ہوتی ہے کسی کی بڑی لمبی سی نئی سی کار پاس سے گزر جاتی. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لیکن وہاں تو یہ ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی وقت نہیں ہے. یہ کسی درجے میں تو یہ کیفیت حاصل ہو. اگر نہیں ہوگی تو اسلام کا احیاء ناممکن. اسلام کی جڑ ایمان ہے، ایمان اس کا نام ہے. کیسے حضور اس کو ٹھوک ٹھوک کر لوگوں کے ذہنوں میں اتارتے تھے صحابہ کرام کے. ایک مرتبہ مدینے سے باہر نکلے، صحابہ کچھ ساتھ تھے. تو پچھلے زمانے میں آج کل بھی آپ کو دیہات میں قصبات میں نظر آتا ہے، آبادی کے باہر کوڑے کے ڈھیر ہوتے ہیں. سب صفائی کر کر کے لا کے وہاں پہ وہ لمبے چوڑے کارپوریشن کے نظام تو ہوتے نہیں. کوڑی جس کو کہتے ہیں. تو کوڑی پر ایک کتے کے پلے کی لاش پڑی ہوئی سڑ رہی تھی. اب حضور نے سوال کیا اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے، تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 درہم کے عوض خریدنے کی یہ تیار ہو؟ سب نے کہا توبہ توبہ حضور، کون اس کو 1 درہم کے لیے کون لے گا، کون قبول کرے گا؟ فرمایا اللہ کی نگاہ میں اس کل دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں. یہ ہے آپ کا ایک نیچرل طریقے تعلیم و تلقین کہ ذہن میں ریشو پروپورشن قائم ہو جائے.
ویلیوز اسی کو کہتے ہیں نا. ویلیو سسٹم کیا ہے؟ ویلیو سسٹم اسی شے کا نام ہے کہ آپ یہ جانیں کہ کیا اہم تر ہے، کیا کم تر اہم ہے، کیا چیز مقدم ہے، کیا مؤخر ہے، کیا مطلوب ہے، کیا ذریعہ ہے، کس کو ہم منزل سمجھیں، کسے راستہ سمجھیں. What is an object and what is a means to approach to that object. یہ جب تک یہ فرق و تفاوت معلوم نہ ہو تو انسان جو ہے گم ہو جاتا، کھویا جاتا. تو یہ ہے، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ جب تک امت کے قابل ذکر اور مؤثر حصے میں، دیکھیے وہاں میں نے لفظ اکثریت بدلوا کر معتدبہ یا مؤثر کہا تھا، یہاں صحیح ہے وہ تعبیر. جب تک کہ ایک ایفیکٹو پارٹ آف دی امہ، مؤثر، قابل لحاظ ایک لفظ ہوتا ہے اردو میں، قابل لحاظ، مؤثر، قابل ذکر حصے میں نقطہ نظر کی یہ تبدیلی واقعتاً پیدا نہ ہو جائے، احیاء اسلام کی آرزو ہرگز شرمندہ تکمیل نہ ہو سکے گی. آج تو یہیں پر ہم ختم کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگلا پیرا تو پھر بہت لمبا ہے. لیکن یہ کہ میری ایک درخواست ہے آپ حضرات سے کہ میں اس وقت جتنی محنت کر رہا ہوں تو آپ کے سامنے ہے. اس سے پہلے بھی میں نے اس کتاب کو بارہا پڑھایا ہے. کتابچے کو کتاب تو خیر کہنا اس سے غلط ہے، لیکن اس مرتبہ میں خصوصی اہتمام کر رہا ہوں اور یہ ویڈیو تیار ہو رہا ہے تاکہ آئندہ، اب ایسے بھی بڑھاپے کی اس سرحد میں میں ہوں کہ کچھ پتہ نہیں زندگی کا کس وقت ختم ہو جائے. اب آپ لوگ جو اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کا حق اس طرح ادا کیجئے کہ یہ جو 12 صفحے پڑھ لیے ہیں، آپ میں سے ہر شخص آج رات ان کو پڑھے، دوبارہ پڑھے. پھر کہیں اگر ذہن الجھتا ہوا محسوس ہو تو آپ ان پوائنٹس کو لکھیے اور اس پر پھر ہم کل تھوڑی سی گفتگو کر کے پھر آگے چلیں گے، تاکہ کچھ نہ کچھ معاملہ اگر یہیں پر الجھاؤ ہے، کہیں اب تک کے تجزیے ہی میں ابھی کہیں کوئی چیز جو ہے، کہیں ذہن جو ہے رکاوٹ محسوس کر رہا ہے اس کو قبول کرنے میں، تو پھر آگے کی بات، کیونکہ تشخیص ہماری ختم ہو چکی ہے. اب تو تجویز ہے، کرنا کیا ہے. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، تشخیص اور پھر تجویز. تو اس تجویز کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس تشخیص کے بارے میں ایک نظر ثانی دوبارہ آپ لوگ پڑھیے، غور سے پڑھیے. اگر کچھ حضرات کو اس کو اردو میں سمجھنے میں دقت ہو، مثلا ممکن ہے آپ کے لیے ہو، تو انگریزی میں بھی موجود ہے یہ، تو اس سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. ڈاکٹر ابصار نے اس کا ترجمہ کر دیا تھا انگریزی میں، تو وہاں سے بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کل آگے چلیں گے. اور آج میں کچھ تاخیر سے آیا ہوں، کل آپ بدلہ نہ نکالنے کی کوشش کریں. کوشش کیجئے کہ کل میں ٹھیک 11 بجے آ گیا تھا اور آج بھی وہ حادثہ میرے ساتھ ہوا ہے، ورنہ میں انشاءاللہ لیٹ نہ ہوتا. تو کل آپ حضرات کوشش کریں کہ کوئی لیٹ نہ ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل صدق اللہ العظیم۔ ہم نے ابھی تک جو مطالعہ کیا اس کتابچے کا، اس کا کچھ خلاصہ میں نے یہاں چند الفاظ میں درج کیا ہے۔ پہلی بات آبزرویشن اور انالیسس سے متعلق ہے۔ آبزرویشن یہ ہے، مشاہدہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پورے کرۂ ارضی پر ایک عالمی تہذیب کا غلبہ ہے، جو اپنی اوریجن کے اعتبار سے، آغاز کے اعتبار سے یورپین تھی، لیکن اب اپنے دائرہ اثر و نفوذ کے اعتبار سے عالمی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس عالمی تہذیب کی بنیاد میں ایک ملحدانہ فکر کام کر رہا ہے۔ ثاقب زیروی کا شعر میں نے آپ کو سنایا تھا، وہ یہاں پھر تازہ کر لیں۔ ہے اس کی لے میں دہریت، ہے اس میں جذب شیطنت۔ آگے لکھا ہے کہ یہ کیوں پیدا ہوا، ملحدانہ نقطہ نظر اور اس کے رگ و پے میں کیوں سرایت کر گیا؟ یورپ میں پاپائیت کا رد عمل، وہ پوری تاریخ ہم نے اس کا جائزہ لیا کہ شدید ترین جبر اور استبداد جو ہوا ہے، علم کے خلاف، عقل کے خلاف، فکر کے خلاف، سائنس کے خلاف، اس کا رد عمل کہ احیاء العلوم کی تحریک جو شروع ہوئی، اگرچہ وہ قرآن کے زیر اثر تھی اور مسلمانوں کے زیر اثر تھی۔ یہ آج خاص طور پر میں نے زور دے کر قرآن کا لفظ لیا ہے، یہ علامہ اقبال نے اپنی ریکنسٹرکشن میں واضح کیا ہے کہ مغربی تہذیب کا ایک جز جو ہے وہ خالص قرآنی ہے، اور وہ یہ کہ توہمات کو ترک کرو اور حقائق پر اپنے موقف کی بنیاد رکھو۔ جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو، ان کی پیروی نہ کرو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے جو تمہیں صلاحیتیں دی ہیں سماعت اور بصارت اور عقل کی، ان کے بارے میں باز پرس ہوگی، اس کی پیروی کرو۔ تو یہ خالص انر کور جو ہے اس کا، وہ قرآنی ہے، اسلامی ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے زیر اثر جب وہاں پہ علم زندہ ہوا، احیاء کے معنی زندہ کرنا، احیاء العلوم جو ہے وہ کیا ہے؟ تحریک احیاء العلوم، رینائسنس، وہ در حقیقت علم کا احیاء تھا جو مر چکا تھا یورپ میں۔ جب وہ زندہ ہوا تو اس میں مذہب کے خلاف جو ایک شدید نفرت اور ایک رد عمل پیدا ہو چکا تھا، اس کے نتیجے میں اس نے ایک آنکھ بند کر لی، ایک آنکھ سے خوب کام لیا، کائنات کا مشاہدہ کیا، مادے کا تجزیہ کیا، فورسز آف دی نیچر کو ڈسکور کیا، پھر انہیں ایکسپلائٹ کیا، اس سے پھر سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے ان کی وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھی جیسے کہ جنگل کی آگ پھیلتی۔ لیکن روح، روحانیت، خدا، حیات بعد الممات، ان تمام چیزوں کی طرف سے آنکھ بند کر لی۔ اب جب بیدار ہو کر اور توانا ہو کر یورپ نے عالم اسلام پر حملہ کیا، تو اس کی جو یورش تھی وہ اولاً عسکری تھی، عسکری اور سیاسی، اس نے ہمیں محکوم بنایا۔ چنانچہ اس کا رد عمل جو ہوا وہ بھی اسی نوعیت کا تھا، اور یہ ہے 19ویں صدی کی تحریکیں۔ یہاں میں نے ان کو اب لکھا نہیں ہے، بار بار ان کا نام لے چکا ہوں میں۔ وہ سنوسی کی تحریک لیبیا میں، مہدی سوڈانی کی تحریک سوڈان میں، شہیدین کی تحریک ہند و پاک میں، یہ تحریکیں جو ہیں اصل کے اعتبار سے، اور اس 20ویں صدی میں بھی اس کا ایک حصہ جو ہے وہ تحریک خلافت، جمال الدین افغانی کی شخصیت پچھلی صدی میں۔ اس صدی میں بھی ایک اور تحریک تھی، اور وہ جس پر کہ لیبیا والوں نے اب پکچر بنائی ہے بہت عمدہ، لائن آف دی ڈیزرٹ، عمر مختار، دی فریڈم فائٹر۔ اسی طرح ترکستان کے علاقے میں امام شامل۔ تو یہ ایک گروپ کر لیجئے، یہ عسکری جو ہم پر غلبہ تھا،
اس کے رد عمل میں عسکری تحریکیں، لیکن یہ ناکام ہوئی اور مغرب کی بالادستی جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتی چلی گئی۔ دوسرا حملہ ہم پر تھا فکری اور ثقافتی، کلچرل ریولوشن، ذہنی، فکری، علمی۔ یہ حملہ جب آیا ہے تو اس کا رد عمل جو ہوا اس میں ابتدا میں، اور اس کو آپ سمجھیے یہ پچھلی صدی کا معاملہ ہے، یہ دو عمل، ایک ہے مدافعت محض، یعنی اپنے خول میں بند ہو جاؤ، جیسے کچھوا، اسے اگر کوئی خطرہ ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنی گردن بھی اندر کر لیتا ہے اور ٹانگیں بھی اندر کر لیتا ہے اور وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی کمر جو ہے وہ تو ہے ڈھال ایک بہت بڑی۔ تو یہ وڈرال ایک فینومینن ہے، بھی سنت قرار دیا، جس کا ہمارے ہاں سب سے بڑا جو اس کی علامت ہے وہ دیوبند ہے۔ یہ ایک نقطہ نظر تھا، نہ انگریزی پڑھو نہ یہ سائنس پڑھو کہ تمہارے ذہنوں میں خام خواہ کوئی اشکالات پیدا ہوں، قال اللہ و قال رسول کے حصار میں محصور رہو۔ لہذا یہ لوگ اپنے ایمان کو بھی بچا لے گئے اور یہ معاشرے میں مذہب کا ایک ڈھانچہ بھی برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ مسجدیں انہوں نے آباد کی، خطبے انہوں نے دیے، نمازیں انہوں نے پڑھائی، نکاح انہوں نے پڑھے، جنازے انہوں نے ادا کیے، تو معلوم ہوا کہ مذہب کا جو ایک ڈھانچہ تھا، چاہے روح اس میں سے نکلتی چلی گئی لیکن اس ڈھانچے کو برقرار رکھا ہے۔ دوسرا تھا یہ سر سید اسکول آف تھاٹ، خذ ما صفا داما قدر، لاجیکلی صحیح ترین یہ ہے، لیکن کیونکہ مرعوبیت کا غلبہ تھا، ہم محکوم تھے وہ حاکم تھے، ہم مفتوح تھے وہ فاتح تھے، لہذا اس مرعوبیت کے اندر یہ ہوا کہ ہم نے صحیح فیصلہ نہیں کیا کہ اس میں کیا غلط ہے حقیقتاً، کیا صحیح ہے واقعتاً، بلکہ مرعوبیت میں ہم نے بہت سی غلط چیزیں بھی اختیار کر لیں، اور سر سید کا جو علم کلام ہے اس کے میں چند نمونے آپ کے سامنے کل پیش کر چکا ہوں۔ اس کے بعد اصل مسئلہ یہ تھا جو کل ہم نے پڑھا کہ مادے اور کائنات پر محنت اور کوشش کے بعد، یا بلکہ کہیے کہ معاً بعد، ساتھ ہی حیات دنیاوی پر غور و فکر شروع ہوا۔ نظام کیا ہے، کون سا نظام ہے، بادشاہت کا نظام ہے، فلاں نظام ہے، جاگیرداری نظام ہے، یہ کیوں ہے، انہیں کیا حق پہنچتا ہے، آیا یہ عادلانہ ہے، منصفانہ ہے یا ظالمانہ ہے، استحصالی ہیں، یہ بھی ان کا ایک فکر کا موضوع ہے، اور یہ بھی اصلاً کوئی غیر اسلامی فکر نہیں ہے، یہ بھی اسلام کا جز ہے۔ جیسے مادے کا مطالعہ اور غور و فکر وہ کوئی شر نہیں ہے فی نفس ہی، اسے شر بنایا اس نے کہ اس کے ساتھ وہ روح اور روحانیت اور اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ آنکھ بند ہو گئی تو وہ شر بن گیا، وہ دجالیت بن گئی۔ اسی طریقے سے اس میں بھی انسان نے ٹھوکریں جو کھائی ہیں، انسان نے تجربے کیے ہیں، ہٹ اینڈ ٹرائل ہے، ٹرائل اینڈ ایرر، اس میں وہ دھکے کھا رہا ہے، اسے سوشل ایولیوشن بھی کہا جا سکتا ہے اگر وہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا جو پروسیس ہے وہ سامنے رہے، اور اگر جو حضور کی بتائی ہوئی بات ہے اس کو سامنے رکھیں تو پھر وہ گویا کہ دھکے ہیں، فرام لیفٹ ٹو رائٹ اینڈ فرام رائٹ ٹو لیفٹ، انسان دھکے کھا رہا ہے۔ اس کا ہمارے اوپر بھی ایک اثر ہوا، اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں بھی اسلام پر بحیثیت ایک نظام زندگی کے غور و فکر شروع ہوا۔ ہمارا نظام زندگی ہے، ہماری اپنی سیاست ہے، معیشت ہے، ہمارا اپنا سماج ہے، اس کے اصول ہیں، اس کے خط و خال ہیں۔ پھر چونکہ یہ کہ فریڈم موومنٹس کے نظریے سے عالم اسلام براہ راست جو تسلط تھا اس سے آزاد ہوا، لہذا وہ مرعوبیت بھی کم ہوئی۔ سائنس میں بھی نیوٹونین ایرا ختم ہوا، آئنسٹائن ایرا شروع ہوا، اور وہ جو روب تھا سائنس کا وہ ختم ہوا، مادہ تحلیل ہو کر صرف ایک انرجی کی شکل بن کر رہ گیا۔ تو مختلف جو فیکٹرز میں نے گنوائے ہیں اس کے نتیجے میں تقویت پا کر 20ویں صدی عیسوی میں جو اب ختم ہو رہی ہے، کلوز ہو رہی ہے، اب تو یہ کلوزنگ ایئرز ہیں اس صدی کے، تو 20ویں صدی عیسوی میں یہ تحریکیں ابھری مشرق سے مغرب تک، مسجومی انڈونیشیا میں، جماعت اسلامی ہند و پاک میں، فدائیین ایران میں، الاخوان عالم عرب میں، اور مختلف اور کچھ چھوٹی ہیں۔ ان میں سے باقی تحریکیں تو تقریباً ختم ہو گئیں۔ اس وقت دنیا میں یہ دو ہی تحریکیں، جماعت اسلامی اور الاخوان المسلمون، کم سے کم یہ کہ ان کا نام، ان کا ڈھانچہ، ان کے متوسلین، ان کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔
ان تحریکوں کا جو پازیٹیو ایسپیکٹ ہے وہ کیا ہے کہ اس سے نوجوان جو تعلیم یافتہ ہیں اس امت کے، ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے متاثر ہوئی، اور ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا اسلامی نظام کو قائم کرنے کا، اور اعتماد پیدا ہوا کہ ہمارا اپنا ایک نظام ہے۔ وہ جو ایک اپولوجیٹک انداز تھا وہ ختم ہوا۔ اس میں ان تحریکوں کی کنٹریبیوشن بھی ہے اور بعض شخصیتوں کی بھی، جیسے پہلے رد عمل میں جمال الدین افغانی جو ہیں وہ خود اپنی جگہ پر ایک شخص ہونے کے باوجود وہ ایک تحریک کی حیثیت رکھتے تھے، ایسے ہی اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت جو ہے وہ صرف ایک ذات نہیں بلکہ وہ بھی ایک اپنی جگہ پر ذات میں ایک انجمن ہے، اپنے اثر اور اپنے اثر و نفوذ کے اعتبار سے۔ تو یہ پازیٹیو ایسپیکٹ ہے ان تحریکوں کا جہاں پہ کہ ہم اس وقت کھڑے ہیں۔ لیکن اب یہ بھی آبزرویشن کی بات ہے، اس کو صاف کر دو پورے کو، کہ ہماری یہ تحریکیں جو ہے 50 برس سے زائد انہیں ہو گئے اور انہیں کہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ یہ ہے وہ صورتحال جس پر ہم غور کر رہے تھے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ اس کے دو اسباب ہیں، خارجی ظاہری، جو جماعت اسلامی کے ضمن میں میری پوری 250 صفحات کی کتاب جو ہے وہ اسی سے بحث کرتی ہے کہ اجلت سے کام لیا، پری میچورلی پولیٹیکل کنفرنٹیشن کی صورت اختیار کر لی، پری میچورلی۔ ابھی معتدب تعداد میں اپنے اپنے قوموں یا اپنے اپنے ملکوں کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی ذہنیت کو بدلا نہیں تھا۔ ابھی وہ کلچر جو ہے ویسٹ کا وہ ہمارے اندر سرایت کیے ہوئے ہیں۔ تو پری میچور کنفرنٹیشن جو ہوا ہے نیشنل لیڈرشپ سے یا پروگریسو تھاٹ رکھنے والے اور جو ہمارے ہاں طبقات تھے ان سے، اس کے نتیجے میں خرابی پیدا ہوئی، ناکامی ہوئی۔ لیکن اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اصل سبب یہ ہے جو میں نے اس شعر کے حوالے سے لکھا کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی، کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی۔ وہ یہ ہے کہ ان 3 چیزوں پر توجہ کا ارتکاز اس درجے میں ہو جائے کہ فیصلہ کن ہو، کائنات کے بجائے ذات باری تعالی، جسم اور مادے کی بجائے روح، اور حیات دنیاوی کے بجائے حیات اخروی۔ جب تک کہ فوکس اس پر نہیں ہو جائے پوری قوت کے ساتھ، یہی ہے جس کا نام ایمان ہے۔ البتہ میں نے کل جو ایمان کے ضمن میں جو ہم نے 2 مرتبہ پڑھا اس کے لیے مختلف تعبیرات کی ہیں۔ نمبر 1 تعبیر یہ ہے کہ قال سے بڑھ کر حال بن جائے۔ اس کی انٹینسٹی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ کائنات غیر حقیقی نظر آئے لیکن وجود حقیقی اللہ کا محسوس ہو، جسم اور مادے کی حقیقت نہ رہے نگاہ میں، اصل حقیقت روح ہو، انسان کا اطلاق روحانی وجود پر کیا جائے، اور کوئی وقت اس دنیا کی زندگی کی نہ رہے، اصل مطلوب و مقصود آخرت بن جائے۔ یہ کیفیت جو ہے اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں کہ یہ حال بن جائے۔ لیکن مجھے خیال آیا کہ میں نے اس ضمن میں آپ کو حدیث نبوی کی اصطلاح سے کیوں متعارف نہیں کرایا۔ یہ احسان ہے۔ تین درجے ہیں جو حدیث جبرائیل کے حوالے سے، جو اس کا اہتمام جتنا ہوا اور جس طرح حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور پھر انہوں نے کچھ سوالات کیے اور حضور نے جوابات دیے، بڑے ہی اہتمام کے ساتھ وہ واقعہ ہوا، اور اسے متعدد فقہائے صحابہ نے اس واقعے کو نقل کیا۔ ہماری تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، مسلم میں، بخاری میں اور دوسری کتابوں میں۔ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ حضرات ایسے، حضرت ابو ہریرہ، یہ سب اس کے راوی ہیں، کہ اس میں 3 درجے قائم کیے گئے ہیں۔ اولین درجہ ہے اسلام، بلکہ نیچے سے چلنا چاہیے، میں یہاں لیتا ہوں، تم اس کا رخ بدلو، اس پر فوکس کرو۔ احسان، اصل میں یہ 3 کیفیات ہیں
اسلام میں صرف شہادت شامل ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وربل اٹیسٹیشن اور وربل ایفرمیشن، مانتے ہیں اللہ کو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مانتا ہوں محمد کو کہ اس کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نماز روزہ حج زکات۔ ایمان میں یقین ہے، ان تؤمن باللہ، یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے، تصدیق قلبی ہے یہ۔ اور یہ ہے اقرار باللسان، اس سے اوپر کا درجہ جو ہے، جو چوٹی کا درجہ ہے، وہ احسان ہے۔ اور احسان کی تعبیر در حقیقت جو کی حضور نے، وہ اسی ایمان کی مزید انٹینسٹی ہے، مزید گہرائی ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو اس کیفیت سے کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یہی میں نے کہا، محسوس و مشہود ہو جائے۔ اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس میں ایک جگہ تو لفظ آیا تعبد، ان تعبد اللہ، ایک جگہ لفظ آیا ہے تعمل للہ، اور ایک جگہ لفظ آیا ہے تخشى اللہ۔ یہ تین روایات میں تین ایکسپریشنز ہیں۔ تمہارے اندر اللہ کی خشیت اتنی پیدا ہو جائے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم اپنے رب کی بندگی کرو اس انٹینسٹی آف فیتھ، ایک برننگ فیتھ، انٹینسٹی آف فیتھ، لیونگ فیتھ، پرسنل کنوکشن کے ساتھ، اور تعمل للہ، اس کو خاص طور پر نوٹ، تاکہ اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرو، محنت کرو، مشقت کرو اس کیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اب اسی کو اب یوں سمجھیے کہ اگر درخت چھوٹا سا پودا ہے تو اس کی جڑ بھی چھوٹی سی ہوگی، کافی ہوگی۔ جیسے جیسے درخت اوپر چڑھے گا، جڑ کو بھی اسی کے حساب سے نیچے اترنا چاہیے۔ وہ چھوٹی اور سطحی سی جڑ جو ہے وہ اب اس کو سپورٹ نہیں کر سکے گی، اس کو سٹیڈی نہیں بنا سکے گی، کوئی جھونکا آئے گا اس کو، بلکہ جڑ پھیلتی ہے، بیس بناتی ہے۔ جیسے آج کل بڑی بڑی عمارتوں کے لیے جب آپ کالمز اٹھاتے تو کالم کا بیس بہت چوڑا ہوتا ہے، اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 1 فٹ کا کالم ہے، 1 فٹ بائی 1 فٹ، نیچے تو ہوگا 8 فٹ ضرب 8 فٹ کا، اس کا گڑھا کھود کر اور وہاں پہ بیس بنایا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جڑیں اونچی درختوں کی جو ہے وہ پھیلی ہوتی ہیں زمین کے اندر، نہ صرف گہری ہوتی ہیں بلکہ پھیلتی ہیں، بیس بنتا ہے۔ تو اب دیکھیے اس کے حوالے سے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہمارا جو تصور فرائض دینی ہے وہ چلتا ہے پہلا لیول، دوسرا لیول، تیسرا لیول۔ پہلا لیول یہ کہ خود اللہ کا بندہ بننا ہے، دوسرا لیول یہ کہ اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، تیسرا لیول یہ کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ تو اس ہائیسٹ لیول تک جانے کے لیے ان تحریکوں کا جو مقصود ہے وہ تو ہائیسٹ ہے، تو اس کے لیے تو جب تک انتہائی گہری جڑ نہ گئی ہو ایمان کی، اس وقت تک یہ پاسبل نہیں ہے۔ ایک عام مسلمان ہے، عام شہری ہے، گناہ گار بھی ہے، نیک کام بھی کر لیتا، اس کے لیے اقرار باللسان بھی چلو ٹھیک ہے۔ ذرا اس سے آگے ایک شخص اپنے عمل کو درست رکھتا ہے، نماز روزہ یہ وہ حلال حرام کی پابندی کر رہا ہے، کوئی کلمہ خیر بھی کسی کو کہہ دیتا، اس کے لیے ذرا سی اور گہری جڑ درکار ہوگی جو تصدیق بالقلب کے لیول تک تو پہنچ جائے۔ لیکن کام سب سے اونچا یہ کام کہ جو محمد الرسول اللہ والذین معہ انہوں نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اس کے لیے وہ ایمان سفائس نہیں کر سکتا۔
اس کے لیے تو اس کی فاؤنڈیشن بھی اتنی ہی گہری اور اس کا جو بیس ہے وہ اتنا ہی براڈ ہونا چاہیے. یعنی ایمان کی گہرائی اور گیرائی کا اضافہ، ایمان کا حال بن جانا، ایمان کی وہ انٹینسٹی جس کا ذکر حدیث میں احسان کے حوالے سے آیا ہے، یہ ہے اصل پرابلم. سو وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ اوور ریئل پرابلم. پہلا کام یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے. اس مسئلے کو ہم نے سمجھ لیا ہے. اب اس کے بعد میں نے کل آپ کے سامنے ایک اور تقسیم بھی کی تھی، اس کو پھر صاف کر دو گے. اس کا نقشہ بھی میں آج ذرا ایک دوسرے انداز میں بنا دوں تاکہ بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اصل میں اس مرتبہ جب امریکہ گیا اور پھر بھارت گیا، ہر جگہ میں نے اس پوائنٹ کو ہیمر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب تک جو ہماری کوششیں ہو رہی ہیں، میں ان کی نیگیشن نہیں کرتا، ان کا پازیٹیو ایسپیکٹ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. یہ اس امت کی اور اس ملت کی ایک اجتماعی جد و جہد ہے اٹھنے کے لیے اوپر. ہم بہت گہرائی میں جا کر کچھ اٹھ رہے ہیں درجہ بدرجہ. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، درجہ بدرجہ، سیڑھی بسیڑھی. تو اس میں جو سابقہ کوششیں ہیں ان کی نفی نہیں، ان کے مثبت پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے. فریڈم موومنٹس نے بھی یقیناً تقویت پہنچائی ہے، ان تحریکوں نے بھی یقیناً بہت تقویت پہنچائی ہے مزید. لیکن ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ وہ یہ ہے کہ اب ہم اس جگہ پر آ گئے ہیں کہ اگر اس ایمان حقیقی کی اگر ہم تجدید نہ کر سکے، اثر نو دوبارہ اس کا ریوائول نہ ہو سکا ایمان کا، تو گاڑی آگے نہیں چلے گی. گویا کہ جہاں ہم کھڑے ہیں وہیں موو کرتے رہیں گے، ایک سرکل میں موو کریں گے، جیسے میں نے کل کہا تھا مارک ٹائم کریں گے. اب جو تقاضا ہے اصل میں وہ وہاں تو خیر میں نے دو جگہوں پر دو چیزوں کو کیا ہے ایمفیسائز، کہ محض دعوت، تبلیغ، ادارے قائم کر دینا، پبلشنگ ہاؤس سے کچھ نہیں ہوگا. ایک تو ہے کہ فلسافیکل لیول پر ایمان کی ایفرمیشن اور دعوت فکری سطح پر. دوسرے اسلام کے اس ایسپیکٹ کو زیادہ نمایاں کرنا کہ یہ ایک سوشل جسٹس عطا کرتا ہے. سب سے بڑی تعداد میں آج انسان کو ضرورت ہے سوشل جسٹس کی، عدل اجتماعی. اور جو آپ کا انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے اسے ضرورت ہے ایمان، وہ یقین والا ایمان. تو اب اس ایمان کی جو ہے یہ تفصیل ہے. ہمارا اصل پرابلم یہ ہے. اس کے میں نے دو حصے کیے تھے. ایک کو تو میں دور لے جاتا ہوں اس لیے کہ یہ ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے. اتر گیا. اقرار باللسان یہ بنیاد ہے اسلام کی، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا، اور یہ قانونی ایمان ہے. یہ ہر مسلمان کو حاصل ہو جاتا ہے جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اور یہ 1 بلین سے زیادہ لوگوں کے پاس اس وقت موجود ہے. لیکن ایبسولوٹلی ان ایفیکٹو، کوئی اثر اس کا نہیں، کوئی وزن دنیا میں اس کا محسوس نہیں ہو سکتا، نہ انفرادی سطح پر. اس لیے کہ جب تک یہاں تک بات رہے گی قول اور عمل میں تضاد رہے گا. لما تقولون ما لا تفعلون، کیونکہ دل میں ابھی بات اتری نہیں. وہ تو دل میں اترے تو عمل کے اوپر اثر انداز ہوگا نا معاملہ. عمل انسان کا قلب کے تابع ہے. لہذا نہ تو یہ انفرادی سطح پر افیکٹو ہے اور نہ اجتماعی سطح پر. البتہ یہ دوسرا ایمان ہے در حقیقت جو ہماری اس وقت کی گفتگو کا موضوع ہے. اس کے لیے اب میں ذرا یہ الفاظ ایک لائن میں لکھوں گا تو تاکہ جگہ کم ہو. یہ ہے تصدیق بالقلب. یہ الفاظ تو سب کو یاد ہوں گے نا، ایمان مجمل کے یا نہیں؟ کتنے حضرات کو یاد ہیں ایمان مجمل کے الفاظ؟ آپ کو بھی یاد نہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ان دونوں سے مل کر ایمان جو ہے مکمل ہوتا ہے. اسی کو ہم کہیں گے ایمان حقیقی. وہ قانونی اور یہ ایمان حقیقی. قانونی کے ساتھ ایک لفظ اور ایڈ کر لیں، فقہی.
اسی کے ساتھ ایڈ کر لیجئے، اس کو عبارت ہے یہ یقین قلبی سے۔ تو ہم نے اپنے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ ہے ہمارا پرابلم، ہاؤ ٹو گیٹ اٹ اینڈ ویئر ٹو گیٹ اٹ فرام۔ اس کی ریجوینیشن کہہ لیں، ریوائول کہہ لیں، ریکنسٹرکشن کہہ لیں، جو بھی الفاظ استعمال کریں، اس کی تعمیر جدید ہمیں درکار ہے۔ ایمان قلبی تو ذرا سمجھ لیجئے، پھر میں لکھوں گا آگے۔ اس میں دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے معاملہ، عوام کا اور ہوتا ہے، خواص کا اور ہوتا ہے۔ اور خواص کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو دولت مند ہو یا سرمایہ دار ہو یا جاگیردار ہو، وہ اس معنی میں خواص نہیں، یا بادشاہ ہو یا کہیں کسی قوم کا لیڈر ہو۔ خواص سے مراد جن کو قرآن کہتا ہے قوم یعقلون، عقل سے کام لینے والے لوگ، یا جن کے لیے قرآن لفظ استعمال کرتا ہے اولو الالباب، ہوش مند لوگ، قوم یعقلون۔ ایک ہے عوام، ان دونوں کا ایمان اور ان دونوں کی تحصیل ایمان ایک جیسی نہیں ہے۔ عوام کا ایمان، عوام ان کے مقابلے میں بول رہے ہیں، وہ تقلیدی ہوتا ہے، غیر شعوری ہوتا ہے، اور اس کے حصول کے دو ذریعے ہیں۔ تقلیدی جمع غیر شعوری، اور حصول ذرائع تحصیل کیا ہیں؟ اصحاب یقین کی صحبت، اور نمبر دو عمل۔ جیسے کہ آپ بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے تو حرارت آپ تک آ جائے گی، اس میں آپ کے کسی انٹلیکچوئل پروسیس کو دخل نہیں ہے، اس میں آپ کے کسی کانشس ایفرٹ کو دخل نہیں ہے، بس ایفرٹ یہی ہے کہ آپ بھٹی جو جہاں دہک رہی ہے اس کے قریب آ جائیں، حرارت خود بخود پہنچ جائے گی۔ یہ ہے اصحاب یقین کی صحبت کا ایک طبعی نتیجہ، فزیکل ایفیکٹ۔ اور دوسرے ہے تقلیدی طور پر وہ مسلمان ہے لیکن نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اس کا ایک اثر اس کے قلب کے اوپر پڑے گا، ایک ریفلیکشن ہوگی، اور ایک یقین کی کیفیت بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، ہوگی یقین کی، وہ صرف اقرار باللسان نہیں، وہ یقین ہوگا۔ یوں سمجھیے کہ ایک ہے اس کا کوالیٹیٹیو ایسپیکٹ، ایک ہے اس کا کوانٹیٹیو ایسپیکٹ۔ کوالیٹیٹیو ایسپیکٹ میں وہ تقلیدی ہے، غیر شعوری ہے، کوانٹیٹیو ایسپیکٹ کے اندر وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ یہاں تک کی بحث اگر آپ سمجھ لیں تو اب میں صرف ایک بات اور لکھ کر لانا بھائی، ذرا یہ نیچے والی صاف کرنا، باقی یہ جو تقسیم ہے اس کو برقرار رکھو۔ تم اس کو آف کر کے آتے ہو؟ اچھا، یہ بھی کر دو۔ اب اس کو میں دو حصوں میں، بھائی یہ رہ گیا، اچھا تقلیدی، غیر شعوری، اور یہ ہے اکتسابی اور شعوری۔
چلیے اب پڑھتے ہیں صفحہ 15۔ عوام کی کشت قلوب میں ایمان کی تخم ریزی اور آبیاری۔ اب یہ عوام سے مراد کون ہے؟ غریب نہ سمجھے انہیں، بہت سے غریب ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، بہت سے پی ایچ ڈی ہوتے ہیں اور بالکل کودن ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ سوائے اپنے خاص شعبے کے کچھ معلومات اس کی ان کے پاس ہوتی ہیں، باقی جنرل نالج کا نام تک نہیں۔ تو ان کیٹیگریز سے نہ اس کو سمجھیے۔ کوئی یہ مزاج ہے جو اللہ نے بنائے ہیں۔ ایک مزاج ہے کہ جو انٹلیکچوئل ہے، بات عقل سے کرتا، ان پڑھ ہے، دستخط نہیں کر سکتا، انگوٹھا لگاتا ہے، لیکن بڑے سے بڑے عقل مند سے گفتگو کر سکتا ہے اور اس کو پاؤں تلے سے زمین نکال سکتا ہے اس کے۔ تو یہ تقسیم ذہن میں رکھیے۔ تو عوام سے مراد وہ ہیں جو نان انٹلیکچوئل، چاہے وہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہوں، سائنس پڑھے ہوئے ہوں۔ عوام کی کشت قلوب میں ایمان کی تخم ریزی اور آبیاری کا مؤثر ترین ذریعہ ایسے اصحاب علم و عمل کی صحبت ہے جن کے قلوب و اذہان معرفت ربانی و نور ایمانی سے منور، سینے کبر، حسد، بغض اور ریا سے پاک، اور زندگیاں حرص، طمع، لالچ اور حب دنیا سے خالی نظر آئے۔ یہ ایک بہت اونچا معیار ہے جو اس کو سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ معیار دنیا میں رہا ہے۔ جن کو ہم اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کہتے ہیں، وہ اس کے ایک ایک لفظ کے معیار پر پورے اترنے والے لوگ تھے۔ یہ صرف شاعری نہیں ہے، اس وقت شاعری نظر آ رہی ہے، لیکن معین الدین اجمیری، علی حجویری، فرید الدین شکرگنج، یہ لوگ ہندوستان میں اور اس سے باہر جائیے تو یہ ہستیاں تھیں جن کے قلوب و اذہان معرفت ربانی اور نور ایمانی سے منور ہوں۔ اور جملہ میں علیحدہ علیحدہ کر رہا ہوں، یہ ایک لمبا جملہ ہو گیا۔ جن کے قلوب و اذہان معرفت ربانی اور نور ایمانی سے منور ہوں، یہ تو ایک ہو گیا۔ سینے کبر، حسد، بغض اور ریا سے پاک ہوں۔ وہ ایمان ہی کیا ہے جس نے کہ ان امراض کا علاج نہیں کیا؟ دھیلے کی قیمت نہیں اس ایمان کی۔ وہ تو وہ ایمان ہے وہ جو وہاں رکھا ہوا ہے، ہم نے ایک طرف رکھ دیا کونے میں۔ اگر ایمان ہمارے اندر ہو اور یہ بیماریاں نہ نکلیں تو اس ایمان کی دھیلے کی قیمت نہیں۔ وہ تو ایک ریشیل کریڈ ہے، وہ آپ کو ممیز کر دے گا کہ یہ شخص اور ہے، وہ شخص اور ہے، دیٹس آل۔ وہ ہندو ہے، وہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے۔ جن کے قلوب و اذہان معرفت ربانی و نور ایمانی سے منور ہوں، سینے کبر، حسد، بغض اور ریا سے پاک ہوں۔ حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ حبۃ خردل مثقال حبۃ من کبر۔ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اگر دل میں ہے تو جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ اور ریا تو شرک ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا۔ جسے دکھانے کے لیے روزہ رکھا